غرباء 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 غرباء۔ انسان کی زندگی اس میں غم بھی ہوتے ہیں اور خوشی بھی آتی ہے۔ یہ غم اور خوشی اللہ عز و جل کی طرف سے، اور وہ اللہ حکیم اپنے بندوں کو مصیبت، آزمائش اور غم میں مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے، اور جو کچھ آزمائشیں بندوں پہ اترتی ہیں یہ سب ان کی تقدیر میں لکھا ہوا۔ اسی لیے اہل ایمان جب ان پر اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی، مصیبت آتی ہے، وہ اس پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کو حکم بھی یہی دیا ہے کہ پریشانی اور غم کے اندر صبر کرو۔ جب انسان صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، جس طرح مالک عز و جل نے اپنے اس حکم میں قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب صبر کئی طرح کے ہیں۔ ایک صبر اللہ نے جو حکم دیا ہے ان حکموں کی تعمیل کرنا، ان حکموں پہ عمل کرنا۔ مالک کا حکم ہے کہ نماز کے لیے اٹھو، مسلمان صبر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اس حکم کو پورا کرتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل نے انسان کو منع کر دیا۔ انسان جی چاہتا ہے برائی کرنے کے لیے، جی چاہتا ہے گناہ کرنے کے لیے، دنیا کی رنگینی میں ڈوبنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اہل ایمان اپنی خواہشات پر صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے زنا کرنے کی۔ صحابہ کرام نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا، میرے قریب آ جاؤ، اپنے قریب بٹھایا۔ کہنے لگے، کیا تو راضی ہے یہ عمل تیری ماں کے ساتھ کوئی انسان کرے، تو راضی ہے؟ کہنے لگا، آپ پر قربان جاؤں، اللہ کی قسم میں کبھی راضی نہیں ہوتا۔ کہا، جس طرح تو راضی نہیں ہوتا باقی انسان، باقی مسلمان بھی راضی نہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی برائی کرے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے راضی ہے، اپنی بہن کے لیے راضی ہے، اپنی پھوپھی کے لیے راضی ہے، اپنی بیوی کے لیے راضی ہے، اپنی خالہ کے لیے راضی ہے؟ وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا، باقی مسلمان بھی ان کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ جس سے تیرا گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اسے قریب کیا، اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، اللہ سے دعا کی، اللہ اس نوجوان کی چھاتی کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کی نگاہوں کو پاک کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد اس گناہ کا میرے دل پہ کبھی اثر بھی نہیں ہوا۔ دنیا کی رنگینی تو بڑی ہے، لیکن صبر کرنے والے اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ عز و جل منع کر دیتا ہے اس پہ بھی صبر کرتے ہیں۔ اور کچھ کام اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے، وہ مصیبتیں اسے آتی ہیں، اولاد مر جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، مصیبت اترتی ہے، وہ اس پر بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ اس پہ صبر کرتا ہے، اور جب انہیں صبر سے برداشت کرتا ہے تو مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ ہے جو اپنی رضامندی، اپنے اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ مصیبت آئی، غم آیا، دکھ آیا،
پریشانی آئی، آپے سے باہر نہیں ہوتے، آہو زاری گریہ زاری حد سے بلند نہیں ہوتی، بلکہ صبر کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، اس پہ صبر کروں گا اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی سفر سے واپس آئے، گھر میں اس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، اس کی بیوی نے بڑا شاندار استقبال کیا، اس کے لیے تیار ہوئی، رات ہم بستری کی، پوچھتی ہے بتاؤ اگر کوئی امانت رکھوائے اور پھر وہ امانت واپس مانگ لے تو جس سے امانت واپس مانگی جا رہی ہے اس کو امانت واپس لوٹاتے ہوئے رونا تو نہیں چاہیے، آہو زاری گریہ زاری حد سے بلند تو نہیں ہونا چاہیے؟ کہا بالکل نہیں، جب کسی کی امانت ہے وہ واپس مانگتا ہے تو دے دینی چاہیے۔ کہا یہ اولاد اللہ کی امانت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرا بیٹا کل فوت ہو گیا، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ یہ صبر ہے، اندازہ کیجئے وہ اہل ایمان مومنوں کی ماں، وہ صحابیہ صبر کے کتنے عظیم مقام پر فائز ہے۔ بیٹا فوت ہوتا ہے، خاوند سفر سے آتا ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے، اس کو آتے ہی آہوزاری کے ساتھ نہیں ملتی، رونا پیٹنے نہیں ڈالتی، صبر سے اس کا استقبال کرتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے، اس کے سفر کی تھکاوٹ کو اتارتی ہے، پھر مثال دے کے سمجھاتی ہے کوئی اپنی امانت واپس لے لے۔ اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے اپنی بیوی کے عمل پر، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو جاتا، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرا لخت جگر مر گیا اور میری بیوی نے میرے ساتھ یہ معاشرہ کیا، یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب اتنا خوش ہوتے ہیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ یہ میاں بیوی آپ اس میں رات کو ملے ہیں، ان کے ملنے میں برکت عطا فرما۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اس ملاقات پر ہمیں پھر بیٹا نواز دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، غم اور دکھ آئے، اس پہ صبر کیجئے۔ اور یہ صبر اہل توحید کیا کرتے ہیں، جن کا توحید کا فہم ہوتا ہے، جن کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو ان مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جس کا بھروسہ اللہ پر ہے، جس کی امیدیں اللہ پر ہے، جو اللہ سے تعلق جوڑ چکا ہے، جو توحید کا فہم حاصل کر چکا ہے، جب اللہ اس پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور جب یہ صبر کرتے ہیں اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے ساتھ، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ قوی ہے، جو شرک نہیں کرتا، جو قبروں پہ نہیں جھکتا، وہ جو درگاہوں کے طواف نہیں کرتا، جو مردوں سے تعلق نہیں جوڑتا، جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ پر ایمان لا چکا ہے، جب اللہ اس پہ مصیبت اتارتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی اور غم آتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی صبر کر، اور تیرا صبر تو اللہ کے ساتھ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مالک عز و جل نے 90 مقامات پر اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، صبر کرنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ صبر روشنی اور نور کا منارہ ہے، روشنی اور نور ہے صبر، جس کو یہ مل جائے وہ عظیمت کے بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، صبر سے بڑا ہتھیار، صبر سے بڑا تحفہ۔ صبر کیوں؟ مصیبت آئے گی صبر کرے گا اللہ اس کا مقام اور بلند کر دے گا، نعمت ملے گی شکر کرے گا اللہ اس کا درجہ اور بلند کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اس پہ ورم چڑھ جاتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو شکر کرے،
اللہ اور عطا کرتا ہے، جو صبر کرے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو، کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں صبر کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے۔ انسان صبر کرتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے، تیری طرف سے یہ پریشانی آئی ہے، غم آیا ہے، نہ چہرہ پیٹوں گا، نہ میں سینہ کو بھی کروں گا، نہ کپڑے پھاڑوں گا۔ جب اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانی پہ صبر کروں تو مالک اس کا نعم البدل عطا نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر کوئی مصیبت آئے تو کیا کہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ یہ مصیبت تیری طرف سے آئی، اللہ مجھے اس پہ صبر کی توفیق عطا فرما، اس کا نعم البدل بھی عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ابو سلمہ فوت ہو گئے، مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ کہا میں نے پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی، اور جب زبان پہ یہ لفظ آئے واخلف لی خیرا منہا تو زبان ایک لمحے کے لیے رک گئی کہ یہ کیا کہا میں نے کہ اس سے بہتر عطا کر۔ ابو سلمہ اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنا میرا اچھا خامن، اس سے بہتر کون ہوگا؟ کہا عدت گزرتی اور محمد کریم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ عدت گزری، اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا۔ تو اہل ایمان جب اس سے مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔